إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم. سورہ الحشر ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑھائی اور کبریائی، تکبر اور جلال اللہ ہی کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو اللہ کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں پر، خاص کر کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے بابرکت گھرانے پر، اور ان لوگوں پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانتے رہیں، آپ کی پیروی کرتے رہیں۔ حمد و صلوات کے بعد لوگوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ سب سے بہترین کلام کتاب الہی یعنی قرآن مجید ہے، اور سب سے بہترین راستہ، سب سے سیدھا راستہ جو جنت تک لے جانے والا راستہ ہے، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اور سب سے بری بات یہ ہے کہ دین میں خود سے نئے نئے کام گھڑ لیے جائیں، اور دین میں جو بھی خود سے نئے نئے کام گھڑ لیے جاتے ہیں وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ سامعین کرام، اسی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے خطبے کا موضوع ہے کہ مروجہ، یعنی جو اس دور میں لوگوں نے مروجہ جو میلاد کی ایک رسم خود سے گھڑ لی ہے، اس کے بارے میں قرآن اور سنت سے ہمیں کیا ملتا ہے، اور صحابہ کے دور سے اس کے بارے میں ہمیں کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے۔ آج کے خطبے کا موضوع یہی ہے۔ سامعین کرام، سب سے پہلے تو آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا سورہ مائدہ میں، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ یہ کس نے کہا؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا۔ اب آپ ذرا اس پر غور و فکر کریں کہ جب یہ دین مکمل ہے، یہاں تک مسئلے مسائل بتا دیے گئے کہ آپ کو مسجد میں داخل ہونا ہے تو کون سا پیر پہلے رکھنا ہے، آپ کو کپڑے پہننے ہیں تو کیسے پہننے ہیں، آپ کو غسل کرنا ہے کس طریقے سے کرنا ہے، یہ سارے مسئلے مسائل بتا دیے گئے؟ نہیں، سارے مسئلے مسائل بتا دیے گئے، کچھ قرآن میں اور کچھ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں زندگی کے سارے مسئلے مسائل ہمیں بتا دیے گئے ہیں کہ تمہیں زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے۔ جبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات قرآن مجید میں کہی کہ تمہارا دین ہم نے مکمل کر دیا، مکمل، بالکل پورا۔
اور اس کے بعد میں کیا ارشاد فرمایا؟ جو میں نے خطبہ مسنون کے بعد ایک آیت تلاوت کی تھی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سورہ الحشر میں، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول تمہیں جو دے اسے لے لو اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ رسول جو چیز تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ اس کا مطلب سامعین کرام کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے دین مکمل کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے ہر گوشے کے مسئلے مسائل ہمیں بتا دیے، تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی یہ کہہ دیا کہ میرا رسول تمہیں جو دے وہ لے لو اور اس سے آگے مت بڑھو۔ اب آپ بتائیے، قرآن مجید میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمیں قیامت کے دن بھی ان کے قدموں کے نشان ڈھونڈنے ہوں گے۔ قیامت کے روز سارے انبیاء منع کر دیں گے کہ بھئی آج ہم جو ہے سفارش نہیں کر سکتے اللہ کے سامنے، تو سب لوگ کس کے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوں گے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوں گے میدان محشر میں کہ ہمیں ان کا پتہ لگ جائے تاکہ ہمارے لیے بھی وہ سفارش کر دیں۔ اب آپ ذرا غور و فکر کریں کہ اگر آپ اس دنیاوی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اوورٹیک کریں گے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو میرا رسول دے وہ لے لو، تو بھائی آپ کو رسول جو دیں گے ان کے پیچھے ہی پیچھے تو چلنا ہوگا، ان کے پیچھے پیچھے آپ چلو گے جبھی تو وہ چیز جو تمہیں دیں گے وہ لے لو گے۔ اور اگر آپ انہیں چھوڑ کے راستہ اور آگے بڑھ کے اپنا الگ راستہ بنائیں گے تو پھر کیا ہے بھائی؟ پھر تو آپ نے اوورٹیک کر لیا، راستہ خود سے بنا لیا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کہی تھی کہ میرا رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ، آپ نے ایسا کب کیا؟ آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کم تر سمجھا یا اسے ماننے سے اعراض کیا اور آپ نے ایک الگ راستہ بنا لیا۔ آپ نے ایک الگ راستہ بنا لیا اور گمان یہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ ہمیں دے گا۔ اچھا، اس بارے میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں ملتا ہے وہ مشہور احادیثیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، اس کا ترجمہ جو میری سنت سے منہ موڑے وہ مجھ سے نہیں، یعنی جو میری سنت سے ہٹا، جس نے میری سنت سے ہٹ کر الگ راستہ اختیار کیا، میرے طریقے سے ہٹ کر الگ راستہ چنا، تو وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں حوض کوثر پر جلوہ فرما ہوں گے اور کچھ لوگ سامنے سے آتے ہوں گے وضو کی وجہ سے، جن کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے، پہچان ہوتی ہوگی کہ یہ مسلمان ہیں، وہ سامنے سے آتے ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اتنے میں فرشتے کہیں گے کہ اللہ کے رسول آپ انہیں نہیں جانتے کہ آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد میں انہوں نے کیا کام کیا تھا؟ انہوں نے کام یہ کیا تھا کہ دین میں خود سے نئے نئے کام گھڑ لیے تھے، دین میں خود سے نئے نئے کام گھڑ لیے تھے انہوں نے، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ انہیں دور کر دو، مجھ سے دور کر دو، مجھ سے انہیں دور کر دو۔ اب آپ سمجھیں کہ انہوں نے تو اپنے گمان میں وہ کام اس لیے کیے کہ ہمیں ان کا اچھا بدلہ ملے گا، لیکن وہاں پر کیا ہوگا؟ دھتکارے دی جائیں گے،
انہیں بھگا دیا جائے گا کہ نہیں، یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے تمہارا، تم نے رسول کی اتباع ہی نہیں کی۔ جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ اگر تم واقعی میں اللہ سے محبت کے حقدار ہو، اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، تو پھر اتباع کرو، پیروی کرو۔ اچھا پیروی کس کی ہوگی بھائی؟ پیروی اگر آپ کسی سے آگے بڑھیں گے اس کی تو پیروی ہو نہیں سکتی۔ پیروی تو اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب آپ پیچھے پیچھے چلیں گے، جب آپ پیچھے پیچھے چلیں گے جب پیروی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ آگے بڑھ جائیں تو پھر پیروی کہاں رہی؟ پھر تو آپ نے گمراہی اختیار کر لی۔ تو سامعین کرام، اب مختصر سا جو اس کا دور ہے، جو یہ مروجہ میلاد منایا جاتا ہے، اسے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد میں 400 یا 500 سال بعد یہ جو مروجہ میلاد ہے یہ شروع کیا گیا۔ اور یہ کنہوں نے کیا؟ شیعوں نے۔ اور وہ پہلے سب سے پہلے کس کا میلاد مناتے تھے؟ برتھ ڈے جسے کہتے ہیں، برتھ ڈے۔ اچھا یہ جو برتھ ڈے منانے والے ہوتے ہیں ان میں اکثریت ان دھرم کے لوگ زیادہ ہیں جو آدمیوں کی پوجا کرتے ہیں، جو لوگوں کی پوجا کرتے ہیں۔ آپ اگر ان دھرموں کا مطالعہ کریں گے، عیسائی ہوں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں، ہندو ہیں وہ بھی انسانوں کی پوجا کرتے ہیں۔ زیادہ تر ایسے لوگ ہیں برتھ ڈے منانے والے جو ان شخصیات کی پوجا کرتے ہیں جن کا وہ برتھ ڈے مناتے ہیں، زیادہ تر ایسے لوگ ہیں۔ اور اس کا دور آغاز جو ہے وہ 400 یا 500 سال بعد میں اللہ کے رسول کے اس دنیا سے جانے کے بعد میں ہوا۔ تو اب آپ ذرا غور و فکر کریں کہ پھر کوئی کیوں کر اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے کہاں سے دے دے گا؟ دے سکتا ہے کوئی؟ جب یہ خود اللہ کے رسول کے اس دنیا سے جانے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ دن کئی مرتبہ آیا۔ آپ نے زندگی، آپ کی عمر کتنی ہوئی ہے؟ 63 سال۔ تو 63 سال میں بھائی وہ دن بھی آیا ہوگا، یہ ہر سال آتا ہوگا۔ تو ہمیں بھی تو احادیث سے ملتا، یہاں تک ہمیں بتا دیا گیا کہ پہلے جوتی کون سی پہننی ہے، مسجد میں پاؤں کون سا رکھنا ہے، اور نہانا کیسے ہے، رشتہ داروں کے ساتھ میں کیسا برتاؤ کرنا ہے، کیسے نماز پڑھنی ہے، رکوع کیسے کرنے ہیں، سجدے کیسے کرنے ہیں، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں۔ اور جس کے ہم ماننے والے ہیں، ارے بھائی یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں ہمیں نہیں ملتا کیا؟ ملتا، ضرور ملتا قرآن و سنت میں، اگر یہ بات حقیقت میں ہوتی تو ضرور ملتا۔ لیکن اللہ کے رسول سے ہمیں کچھ بھی اس کے دلائل نہیں ملتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ تو کسی نے، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اسی دن پیدا ہوا ہوں اور مجھ پہ پہلی وحی جو تھی وہ بھی اسی دن نازل ہوئی تھی۔ اب یہ تو الٹا اسے کہتے ہیں عید کا دن، اور عید کے دن کی ضد یہ ہے کہ روزہ رکھا نہیں جا سکتا، اس میں پارٹیاں ہوتی ہیں، اس میں بریانی چلتی ہے، ہوتا نہیں ہوتا۔ اور اللہ کے رسول روزہ رکھتے تھے، لیکن صحابہ کا عمل یہ نہیں رہا۔ بعد میں صحابہ نے اس پہ کوئی کچھ نہیں کیا۔ بھائی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی کئی سال، تو ان کی زندگی میں بھی، ان کی دور خلافت میں، وہ جب بادشاہ رہتے ہوئے ان کی زندگی میں یہ دن آیا ہوگا، سب جانتے ہیں آیا، لیکن سب یہ بھی جانتے ہیں، یہ سب جانتے ہیں کہ ہاں بالکل اس وقت کوئی معاملہ ایسا نہیں تھا۔ حضرت عمر کے دور میں بھی یہ دن آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں بھی یہ دن آیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں بھی یہ دن آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں بھی یہ دن آیا۔ کیا ہمیں ملتا ہے کہ کوفے کی جامع مسجد میں مہمان خصوصی آتے تھے اس دن، اور نعت کی محفلیں منعقد ہوتی تھیں، اور جو نہیں کرتا تھا ایسا کام اس کے خلاف کفر کی فیکٹریاں کھول دی جاتی تھیں؟ بھائی یہ ملتا ہوتا ہمیں صحابہ کے آثار سے، لیکن کچھ نہیں ملتا ایسا۔ بلکہ اس کے الٹا ہمیں آیت ملتی ہے قرآن مجید میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا بِهِ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا بِهِ۔ تو سامعین کرام، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ پھر اگر وہ اس طرح ایمان لائیں جس طرح تم لائے ہو۔ صحابہ کے بارے میں کہا گیا، جسے ہم اپنے لیے نمونہ بھی سمجھتے ہیں۔ بھائی قرآن کو اور سنت کو ہمیں ڈائریکٹ ایسی تھوڑی سمجھنا۔ سب سے پہلے آج کے لوگ جو دلائل دیتے ہیں قرآن سے اور سنت سے، وہ سلف صالحین کے طریقے سے ہٹ کر دیتے ہیں بالکل، کیونکہ قرآن مجید اللہ کے رسول پر نازل ہوا، اور جو ان کے سب سے پہلے شاگرد تھے وہ صحابہ تھے۔ تو جو آج کے لوگ دلائل دیتے ہیں ان آیتوں سے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اللہ کی رحمت اور اس کی، اگر اللہ کی رحمت تمہیں ملے تو خوشیاں مناؤ، اس چیز سے یہ میلاد کی دلیل لیتے ہیں۔ یہ 11ویں پارے کی آیتیں ہیں، 11ویں پارے کی یہ آیت ہے۔ تو کیا آپ یہ سمجھیں کہ یہ آیت اللہ کے نبی نے جو صحابہ کو بتائی ان کے کبھی نہ سمجھ میں آئی، نہ حضرت ابو بکر کے سمجھ میں آئی کہ ارے یہ تو بھئی آیت اس بارے میں ہے کہ اللہ کے رسول کا جنم دن مناؤ، اللہ کے رسول کا جنم دن مناؤ۔ ان کے بھی تو سمجھ میں آنی چاہیے تھی۔ بھائی ہم تم جو قرآن کو سمجھتے ہیں وہ صحابہ کے طریقے پر سمجھتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ اگر یہ لوگ اس طریقے سے ایمان لائیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ، ان لوگوں کی طرح مَا آمَنْتُمْ بِهِ، کہ جس طریقے سے یہ صحابہ ایمان لائے تھے، فَقَدِ اهْتَدَوْا بِهِ، تو ہدایت پر ہیں یہ۔ تو ہمیں تمہیں قرآن کو اور سنت کو بھی سمجھنا، خالی اپنے خیال سے تھوڑی سمجھنا کہ بھئی کیا کہہ رہا ہے، اس کے آثار بھی دیکھنے ہیں، اور پھر ہم کوئی ایک دم اپنا عمل الگ شروع کر دیں۔ ہمیں اس سے یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ اسے صحابہ نے کیسے سمجھا، صحابہ کا کیا عمل تھا اس معاملے میں۔ تو ہمیں اس کے کوئی اثرات نہیں ملتے، اور یہ جانتے ہیں کیونکہ ان کے خود کے بچپن میں ہی یہ نام الگ تھا نہیں تھا یہ نام الگ، ان کے خود کے بچپن میں ہی اس نام کو 12 وفات کہتے تھے۔ یہ لوگ 12 وفات کے نام سے جانتے تھے کہ اللہ کے رسول کی وفات کا دن، اللہ کے رسول اس دنیا سے اسی دن چلے گئے، تو اس دن کو مناتے تھے یہ پہلے۔ اب انہوں نے، اب کوئی وحی تھوڑی آ گئی ان کے پاس، انہوں نے نام چینج کر دیا اور کہا کہ بھئی اب اس دن کو عید میلاد منائیں گے، کہ اللہ کے رسول کے برتھ ڈے کا دن، یعنی پیدائش کا دن۔ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی ذات ہیں کہ جنہیں سال بھر میں ایک بار بس نام یاد کر لو ان کے، چھٹی، اور ان کے نام پہ ہڑدنگ مچا لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی ذات ہے کہ مسلمان کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی کام، زندگی میں کتنے مسئلے اسے پیش آتے ہیں، زندگی میں کتنے مسئلے مسائل اس کو پیش آتے ہیں، اور دن میں 5 دفعہ نماز پڑھی جاتی ہے، دن میں 5 دفعہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر کوئی بھی نماز قابل قبول ہو سکتی ہے؟ کوئی بھی نماز قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اب آپ ذرا، میں کچھ آپ کو صحابہ کے بارے میں بتاؤں گا کہ کچھ صحابہ، 3-4 صحابہ تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ تھیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی تھی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول رات میں نفل نماز بھی پڑھتے ہیں، یعنی تہجد پڑھتے ہیں، سوتے بھی ہیں، اور دن میں 5 وقت کی نماز تو فرض ہے ہی، اور پھر رمضان کے روزے تو فرض ہیں، وہ تو رکھتے ہی ہیں اللہ کے رسول، اس کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے خود، جو 3 صحابہ گئے تھے، انہوں نے خود یہ گمان کیا اپنے آپ میں کہ بھئی اللہ کے رسول تو بخشے بخشا ہیں، ان کی اگلی اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں بلا ناغہ راتوں کو قیام کروں گا، یعنی رات بھر نماز پڑھوں گا۔ ایک نے کہا کہ میں زندگی بھر روزے رکھوں گا، اور ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، میں شادی نہیں کروں گا کہ رکاوٹ آئے مجھے عبادت میں۔ تو انہوں نے خود اپنے گمان میں یہ باتیں کہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور کہا کہ تم لوگ ہی تھے وہ جو اس بارے میں بات کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا
کہ جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، میری سنت چھوڑ دی جس نے، اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے۔ جبکہ وہ کام کیا کر رہے تھے؟ بھائی وہ تو رات بھر نفل نماز پڑھتے، روزے رکھتے، عبادت کر رہے تھے، لیکن اللہ کے رسول کا راستہ چھوڑ دیا۔ اتباع کرنی ہے رسول کی، اور رسول کی اتباع انہوں نے چھوڑ دی، اپنا الگ راستہ بنانے کے لیے چل دیے وہ۔ تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ جس نے میری سنت سے اعراض کیا تو وہ پھر مجھ سے نہیں ہے، اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صحابی آئے، انہیں چھینک آئی، جب چھینک آئی تو انہوں نے کہا الحمدللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو ابن عمر نے بڑے تعجب سے اسے دیکھا، بولا ہے اللہ کے رسول کے ساتھ ہم نے تمام عمر گزار دی، لیکن اللہ کے رسول کی تعلیمات تو یہ نہیں ہے جو تم نے کہی، بلکہ اللہ کے رسول نے تو ہمیں یہ سکھایا کہ جب تمہیں چھینک آئے تو الحمدللہ کہو، اور اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ وہی کہو جو اللہ کے رسول نے تعلیم دی ہے، اپنی طرف سے مت بڑھاؤ۔ اچھا اگر وہ آج کے دور کا کوئی ہوتا بھائی اس میں حرج کیا ہے اور اس میں دقت کیا ہے اور یہ پریشانی کیا ہے، اور یہ تو بھائی دیکھو اللہ کے رسول پہ ہم سلام بھیج رہے ہیں، یہ تو بھائی گستاخ ہیں، آج کے دور کا اگر کوئی ہوتا تو ایسی باتیں کرتا ان سے، یہ کہتا وہ۔ تو سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تو ہر مسلمان کے دل میں تر و تازہ ہر وقت رہنی چاہیے، ہر وقت۔ ایسا نہیں ہے کہ سال بھر میں یہ عیسائیوں کی ایجاد ہیں یہ دن، تو کہ ایک دن فادر ڈے کا بنا لیا اور ایک دن مدر ڈے کا بنا لیا اور ایک دن ٹیچر ڈے کا بنا لیا انہوں نے، کہ بھائی ٹیچر کے حقوق جو ہیں وہ خالی ایک دن بس یاد کر لو انہیں، اور ماں باپ کے حقوق انہوں نے سال بھر میں ایک ایک دن ایجاد کر لیے کہ اس دن بس خاص خیال رکھو ان کا، انہیں گفٹ وفٹ دے دو چھٹی، باقی سال بھر میں تو انہیں پوچھنا ہے نہیں۔ تو یہ سب ان لوگوں کی ایجادیں ہیں، عیسائیوں کی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم قدم با قدم، بالشت در بالشت ان کے پیچھے پیچھے چلو گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کس کے پیچھے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا یہود و نصارہ کے پیچھے، یہاں تک کہ وہ کسی سراغ میں، گوہ کا سراغ ہوتا اس میں گھسنے کی کوشش کریں گے، تم بھی اس میں گھسو گے۔ تو یہ ان کی مشابہت بھی ہے کیونکہ وہ لوگ یہ مناتے ہیں۔ اچھا پھر کوئی شخص اگر اس تہوار کو منا رہے آپ نے ذوم میں سمجھ کر کے، تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ وہ دوسروں کو وہ نہ کرن جو نہیں کرتے ہیں وہ کام، انہیں غلط پھر سمجھتا، انہیں غلط سمجھتا کہ بھئی یہ لوگ یہ نہیں کر رہے، یہ تو محبت رسول ان کے دل میں نہیں ہے۔ تو کیا محبت رسول اتباع کرنے سے ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے سے ہوگی، بات ماننے سے ہوگی، آپ کی تعلیمات کے حساب سے اپنے عقیدے سنوارنے میں ہوگی، یا خالی ایک دن بس ان کے نام کا ذکر کر لیا جائے اور بس چھٹی؟ کیا ایسا کام چل جائے گا؟ ایسے تو ہرگز کام نہیں چل سکتا۔ تو سامعین کرام، ہمیں تو ویسی محبت کرنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی صحابہ نے کی ہے، ویسا ایمان لانا ہے جیسا صحابہ لے کے آئے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ فَإِنْ آمَنْتُ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر یہ اس طریقے سے ایمان لے کر کے آئیں کہ جس طریقے سے تم لائے ہو تو یہ ہدایت پر ہے۔ بھائی اگر ہم نہیں مناتے، صحابہ نے بھی کم منایا۔ باقی اچھا کہتے کیا یہ کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھنا یا ان کے خصائص بیان کرنا، ان کی حدیثیں بیان کرنا، اس میں برائی کیا؟ برائی کوئی نہیں ہے، لیکن خاص ایک دن مقرر کرنا اس کے لیے، خاص ایک دن مقرر کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و شریف تو آپ جب چاہو پڑھو،
اللہ کے رسول کی حدیث سے تو آپ جب چاہو بیان کرو، لوگوں کو بتاؤ ان کی اچھی باتیں، بلکہ بتاؤ نہیں، اپنی خود بھی اپنا عقیدہ اور اپنی روزمرہ کی زندگی ان کے بتائے ہوئے طریقے کے حساب سے گزارو، جو کہ دوسرا آپ کی زندگی دیکھے، دوسرا آپ کو دیکھے تو کہے کہ ہاں یہ واقعی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے۔ اپنی زندگی سنوارو، جو کہ آپ کو دیکھتے ہی کوئی یہ کہہ دے کہ یہ رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے، یہ ان سے عشق کرنے والا ہے، جبھی تو یہ اپنی روزمرہ کی زندگی ان کی بتائی ہوئی تعلیمات کے حساب سے گزار رہا ہے۔ اگر اس کے الٹا کیا جائے کہ سال کے 12 مہینے دن میں 5 وقت کی نمازیں ہو رہی ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، اپنی دکانوں میں بیٹھے رہو، اپنے مکانوں میں باتیں کرتے رہو، ادھر ادھر ٹائم گزارتے رہو، ان کی بتائی ہوئی تعلیمات کو پیروں کے تلے رونتے رہو، دیکھو ہی مت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے، کیا تعلیمات دی ہیں، اور خالص ایک دن بس ان کی بڑائی چڑھائی بیان کر کے، تو کیا اس طریقے سے کام بن سکتا؟ ہرگز نہیں بن سکتا۔ اچھا، ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں، ابو لہب کا واقعہ، کہ ابو لہب نے جو ہے ایک کنیز تھی ان کی، غلام، ابو لہب کی غلام تھی ایک، اسے آزاد کیا تھا اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر، تو اس کو دوزخ میں بھی اس کے عذاب میں کمی کی جاتی ہے، انگلی سے وہ اس دن اسے پانی ملتا ہے، وہ چوستا ہے انگلی۔ یہ بات یہ حدیثیں بیان کرتے ہیں، اور اب بھی کریں گے، کرتے ہی ہیں، ان کا کام ہے یہ۔ اب ذرا آپ غور کریں اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کئی جگہ ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی اگر ایمان والا نہیں ہے تو اس کے سارے اعمال برباد ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اس کے اعمال کو ہم ریزہ ریزہ کر دیں گے، اڑا دیں گے، ختم بالکل۔ بھائی عمل جب قابل قبول ہوگا، کوئی بھی عمل ہو چاہے، جب بندہ ایمان والا ہو، ایمان پہلے لے کر کے آئے کہ اللہ ایک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یہ شرط ہے عمل قبولیت کے لیے۔ عمل کی قبولیت جب ہوگی جب بندہ ایمان والا ہوگا، اگر ایمان والا نہیں ہے تو اس کے عمل قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ واقعہ جو ہے عروہ نے بیان کیا ہے، جو ایک تابعی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ کون؟ وہ صحابہ تھے، ان کے بعد انہیں جنہوں نے دیکھا وہ تابعی تھے، اور تابعی وہ شروع والے حصے کے نہیں، بیچ کے حصے کے تھے، ایک آدھ دو چار صحابہ کو انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا، تو انہوں نے یہ خواب بیان کیا۔ اچھا، پھر یہ جو خواب بیان کیا ہے اس کی کوئی سند انہوں نے بیان نہیں کی کہ یہ خواب میں نے کس سے سنا ہے، یہ خواب میں نے کس سے سنا ہے، اس کی کوئی سند انہوں نے بیان نہیں کی ہے۔ تو ایسے خواب جس کی کوئی سند نہ ہو، یہ جس کی روایت صحیح نہ ہو، یہ قابل قبول نہیں ہوتے، اور خواب کی بنیاد پر خواب کس کے سچ مانے جاتے ہیں؟ صرف انبیاء کرام کے خواب سچے ہوتے ہیں، باقی کسی مومن کا خواب بھی سچا اور جھوٹا دونوں ہو سکتے ہیں، شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں وسوسے، اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں، اور روزمرہ جو اس کی زندگی میں واقعات ہو رہے ہیں وہ بھی خواب اسے دکھائے جا سکتے ہیں۔ تو یہ خوابوں کا معاملہ، خوابوں کی تو خوابوں کی دنیا ہوتی ہے، خواب کے معاملے کو ہم دنیاوی زندگی سے نہیں جوڑ سکتے، جب کہ ہمیں اس کے الٹ قرآن مجید کی آیتیں مل رہی ہیں، اور قرآن مجید میں پوری کی پوری صورت مل گئی ابو لہب کے خلاف، تبت یدا ابی لہب، یہ پوری صورت اس کے خلاف ہے کہ اس نے کس کس طرح سے پریشانیاں دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا اس کا کوئی عمل اور وہ بھی خواب والا لے کر مسلمانوں کو افسوس کرنا چاہیے کہ کس کے عمل کو بیان کر رہے ہیں وہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت منانے کے لیے، اس پر افسوس کرنا چاہیے نہیں انہیں کہ کسی صحابی کا لے لیتے، کسی صحابی کا قول لے لیتے، ایک ایسے شخص کا جس کے بارے میں پوری قرآن کی آیت نازل ہوئی پڑی ہے۔ تو سامعین کرام، کہنے کا مقصد اور مطلب یہی ہے کہ بدعت سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ بدعت ہی گمراہی کا راستہ کھولتی ہے۔
بدعت ہی گمراہی کا راستہ کھولتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حساب سے اپنے عمل اور اپنے عقیدے سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑھائی اور کبریائی، تکبر اور جلال اللہ ہی کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ درود و سلام اللہ کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں پر، خاص کر کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں ذکر کیا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی درود و سلام بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔